أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء توسل. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. پروردگار عالم نے جن واجبات کو مرد اور خواتین پر معین فرمایا ہے ان میں سے ایک ذمہ داری حجاب کی ہے، اور اس حوالے سے کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا سوالات کی صورت میں، تاکہ مختصر سا خاکہ آ سکے اور کچھ غلط فہمیاں جو بعض مومنین کے ذہنوں میں ہیں وہ دور ہو سکیں. پہلی بات یہ کہ حجاب کا مطلب کیا ہے، حجاب کی تعریف کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنا پورا بدن حتیٰ کہ اپنے ہاتھ، اپنے پنجے، سر کے بال نامحرم سے چھپائے، اور مرد پر بھی واجب ہے کہ وہ نامحرم پر نگاہ نہ کرے. ہاں، ہاتھوں کو کلائیوں تک کھولنے کی اجازت ہے اور چہرہ کھلا رکھنے کی خواتین کو اجازت ہے. اسے کہتے ہیں حجاب.
میں آپ کی خدمت میں جو مسائل عرض کر رہا ہوں، اب تقاضے بہت بدل گئے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو تبدیلیاں آ رہی ہیں، حتیٰ خود امام بارگاہ میں آنے کا انداز، امام بارگاہ میں آنے والی خواتین، مجالس میں جلوس میں شرکت کرنے والی خواتین، آہستہ آہستہ انداز بہت بدل رہے ہیں، لیکن جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے وہ شرعی قوانین کے تحت ہے۔ اب کوئی اسے کہے کہ مولانا تو 20 سال پرانی بات کر رہے ہیں یا 30 سال پرانی بات کر رہے ہیں، تو یہ گزارش کر دوں کہ 30 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اور یہ وہ خالص اسلام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو فقط ایک چادر اوڑھ لینے کا نام حجاب نہیں ہے، بلکہ حجاب ایک پراپر چیز ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ پہلی بات یہ کہ حجاب واجب کب ہوتا ہے؟ 9 قمری سال جب پورے ہو جائیں یعنی اسلامی سال تو حجاب واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ہمارے یہاں کیلنڈرز ہیں، انگلش کیلنڈرز، اس کے حساب سے وہ تقریباً 8.25 سال بنتے ہیں، یعنی ایک لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی برتھ ڈے کے حساب سے آپ حساب کریں گے تو وہ 8.25 سال میں بالغ ہو جائے گی، 9 سال میں نہیں، اس لیے کہ 9 سال جو ہمیں دیکھنے وہ اسلامی سال دیکھنے، انگلش سال نہیں دیکھنے۔ اور 9 سال کی عمر میں اس لڑکی پر تمام واجبات ہیں جس کا اسے خیال رکھنا ہے، حتیٰ انکلوڈنگ روزہ۔ خاص اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں یا بچے حتیٰ، کیونکہ لڑکوں کے لیے جو بلوغت کی حد ہے وہ اسلامی 15 سال، لیکن اس کے علاوہ دوسری شرائط بھی ہیں۔ تو کئی لڑکے ہیں وہ 12 سال میں 11 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اسکول جب جا رہے ہیں تو بہت سارے والدین ان سے روزہ نہیں رکھواتے، یہ کہتے ہیں بیٹا روزہ کھول دو، بعد میں روزہ رکھ لینا، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری۔ یہ بچے کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ بعد میں، آج تو آپ اسے روزہ کھلوا رہے ہیں یا آپ بچی سے روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں، لیکن بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ آج آپ اسے روزہ نہیں رکھوا رہی، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کل اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا بعض مسائل میں۔ اور کفارہ کتنا ہوگا؟ آج ایک روزہ آپ بچانا چاہ رہی ہیں، کل ایک روزے کے وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ زیادہ بہتر ہے کہ کسی طریقے سے روزہ رکھوایا جائے، سحری میں اٹھائیے، اچھا کھانا کھلائیے، کوئی ترغیب دیجیے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری میں دہی کا استعمال کیا جائے تو پیاس کم لگتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے روزہ رکھوانا ضروری ہے، حتیٰ دوسری ایکٹیویٹیز چھڑوا دیجیے، لیکن روزہ نہیں چھوٹ سکتا۔ 9 سال کی بچی کیوں نہ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ تو بچی ہے ابھی، اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ نہیں، واجب ہے روزہ، زیادہ ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ 9 سال کی عمر میں حجاب واجب ہے، اسے پراپر طریقے سے حجاب کرنا ہے، جیسے 20 سال کی لڑکی کو حجاب کرنا ہے ویسے ہی 9 سال کی لڑکی کو حجاب کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے 30 سال کی لڑکی کو، 40 سال کی لڑکی کو، 60 سال کی لڑکی کو بھی حجاب کرنا ہے۔ یہ لڑکی سے تو کبھی بڑھتی نہیں خواتین آگے، تو ہر ایک کو حجاب کرنا ہے۔ البتہ کچھ مسائل بدل جاتے ہیں لیکن حجاب کرنا ہے۔ لباس میں جب حجاب کیا جا رہا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کن خصوصیات کا؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک خاتون کا لباس کیسا ہونا چاہیے، پورے قرآن میں 6666 آیتیں، ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا ایک حصہ سورہ مبارکہ احزاب کی خواتین کے بارے میں پورے لباس کے حوالے سے ڈیٹیل دے دی کہ تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ کوٹ ہونا چاہیے، ابا ہونی چاہیے، ایرانی چادر ہونی چاہیے، ہاف کوٹ ہونا چاہیے یا فل کوٹ ہونا چاہیے، ہرا ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، نیلا ہونا چاہیے یا پیلا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ دیکھو ایسا لباس پہنو کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو جس کے دل میں بیماری ہے اس کی نگاہ تم پر نہ اٹھے۔ کالا پہنو یا نیلا پہنو یا ٹائٹ پہنو یا ڈھیلا پہنو، اس سے اسلام کو غرض نہیں۔ اچھا ایک جملے میں اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے، مجتہدین نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، لہٰذا آپ کو آنا پڑے گا مجتہدین کے پاس کہ اس ایک جملے کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ لباس میں اگر 3 چیزیں ہیں تو آپ کا لباس صحیح ہے، خواتین سے مخاطب ہو خاص طور پر۔ پہلی بات، اتنا باریک نہ ہو کہ بدن جھلکنے لگے، خاص طور پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے ساکس میں۔
کچھ خواتین تو ایسی ہیں جو ساکس پہنتی نہیں ہیں جبکہ واجب ہے. پیروں کو چھپانا حجاب میں واجب ہے نامحرم سے. اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو 50-50 کام چلاتی ہیں, پہنتی بھی ہیں اور نہیں بھی پہنتی. وہ باریک سا موزہ ہوتا ہے. اگر پیر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کوئی آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی مولانا آپ کو زبردستی نہیں پہنا سکتے, امام آ کے بھی زبردستی نہیں کریں گے. لیکن اسلام یہ ہے, اگر اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو اسلام یہ ہے کہ باریک اگر ساکس اور پیر نظر آ رہے ہیں حجاب کامل نہیں ہے. تو پہلی چیز ایسا لباس ہو کہ بدن نہ چل کے. دوسری بات اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن نمایاں ہونے لگے, یہ دوسری شرط. اور تیسری چیز شہوت ابھارنے والا نہ ہو, وہی جو قرآن کی آیت ہے کہ جس کے دل میں مرض ہے. اور قرآن کی آیت بہت عجیب ہے, یہ نہیں کہا قرآن نے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, کہ دیکھو جب تم گھر سے باہر نکلو تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں بیماری ہوگی, تو ایسا لباس نہ پہنو کہ ان کی نگاہیں تم پر اٹھے. نہیں, یہ نہیں کہا ایک بھی اگر ایسا ہے باہر, ایک سنگولر استعمال کیا, پلورل استعمال نہیں کیا. قرآن کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے. یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں بیماری ہے تو اپنا خیال رکھو. نہیں, ایک بھی اگر ایسا ہے باہر کہ جس کے دل میں بیماری ہو سکتی ہے اور تم پر نگاہ اٹھا سکتا ہے تو دیکھو خیال رکھو ایسا لباس نہ ہو. اب میری مائیں بہنیں خود فیصلہ کر لیں اپنے طور پر. لہذا یہ وہ چیزیں, اچھا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے, یہ تو بہت بڑی قربانی ہے. ایسا لباس عام طور پر شاید ہو سکتا ہے کہ فیشن میں بھی نہ آتا ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی اٹھیں, ہو سکتا ہے رشتے آنا بند ہو جائیں, یہ سارے مسائل ہیں. لیکن اس کا اجر کتنا ہے ملاحظہ فرمائیے. اتنی گزارش کر دوں, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر دین اسلام پر عمل کرنا, بہترین جو الحمدللہ یہاں پر انتظامات ہیں, آ کر درس سننا اور دین اسلام پر عمل کرنا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جہاں انسان مصیبت میں پھنستا ہے, جہاں دین اور دنیا کا راستہ الگ ہوتا ہے, وہاں فیصلہ ہوتا ہے کون دنیا دار ہے کون دیندار ہے. فیصلہ وہاں ہوتا ہے. مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم, دین ان کی زبان پر فقط چٹنی کی طرح ہے. یعنی کیا دین کو فقط ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہاں دین اور دنیا ٹکرا جاتے ہیں قلت دیانون, تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں. بہت مرتبہ ہم دین کو فقط فلیور کے لیے استعمال کرتے ہیں. سارا سال گانے سنتے تھے, محرم کا مہینہ آ گیا تو نوحے سن لو, فلیور چینج ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ آ گیا تو نعتیں سن لو, فلیور چینج ہو جائے گا. دین فلیور بدلنے کا نام نہیں ہے, دین اپنے نفس کو بدلنے کا نام ہے. یہ ہے دین. تو ہیں ایسی خواتین کہ جو سخت ترین حالات میں بھی شرعی مسائل کا خیال رکھتی ہیں. ہمارے ایک محترم دوست ہیں, بلکہ استاد محترم ہیں, یہاں نہیں رہتے, ایران میں رہتے ہیں. وہ قافلہ لے کر جاتے ہیں اصل, البتہ پاکستان سے قافلہ لے کر جاتے ہیں. وہ بیان کر رہے تھے ایک موقع پر کہ ان کے قافلے میں, بلکہ قافلے میں نہیں تھی وہ خاتون, ایک خاتون تھی جن کا فون پر ان سے کانٹیکٹ رہتا تھا. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے جہاد کر رہی ہیں خواتین. یہاں آ کر فقط درس سن لینا اور کسی مجلس میں چلے جانا اور کسی قرآن خانی میں چلے جانا, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہیں, یہ تو دین کا ایک حصہ ہے خالی. اس خاتون کا پورا خاندان غیر شیعہ ہے اور سخت ترین دشمن ہے اہل بیت. ایسا خاندان, پورے خاندان میں اکیلی وہ شیعہ ہے. اور ایسے وہ دشمن اہل بیت ہیں کہ باقاعدہ مدینہ میں اور مکہ میں اس کے خاندان کے افراد کام کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ کے انڈر میں. وہ حج پر آئی خاتون, تقیہ کے عالم میں, وہ عالم دین بیان فرما رہے تھے, پورا حج اس نے مجھ سے فون پر شیعہ طریقے سے انجام دیا ہے. کتنی بڑی قربانی, کیسے چھپ کر انجام دیا ہوگا ایک خاتون اکیلی, لیکن پورا حج شیعہ طریقے سے انجام دیا. یہ ہوتی قربانی. یہ ایک بہت آج کل واقعہ مشہور ہو رہا ہے آیت اللہ سیستانی کے والد محترم کا, جن کا انتقال ہو گیا. وہ خود آیت اللہ تو نہیں تھے لیکن حجت الاسلام لیول کے عالم تھے. حجاب کی بات چل رہی لہذا عرض کر دوں. کہتے میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں زمانے کے امام سے ملاقات کروں.
ایک دن نماز جنازہ میں شرکت کر رہا تھا. نماز جنازہ کا لفظ آیا تو اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ یہاں انتظار کیجیے گا, ایک نماز جنازہ ہے. تو نماز جنازہ میں شرکت کر رہا تھا, کسی خاتون کی میت تھی. دل میں زندگی بھر تڑپ رہی کہ مولا سے ملاقات ہو. جیسے ہی میں اس خاتون کی نماز جنازہ میں داخل ہوا تو دیکھا امام اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب کہاں ان سے نماز پڑھی جا رہی ہوگی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً مولا کے قدموں سے لپٹ گئے, کہیں مولا چلے نہ جائیں. کہا مولا یہ بتلائیے کہ آپ اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں آئے یا پڑھنے کے لیے کیوں آئے. امام نے جواب دیا, اس خاتون کی ایک نیکی ایسی ہے, اس ایک نیکی کی خاطر آیا. بس یہ کہا اور امام غائب ہو گئے. غسل و کفن کے بعد, دفن کے بعد کہتے ہیں کہ میں ورثاء کے پاس پہنچا, میں نے بیٹوں سے سوال کیا تمہاری ماں کی ایک نیکی ایسی تھی, میں تمہاری ماں کے جنازے میں زمانے کے امام کو دیکھا ہے, بتلاؤ کون سی نیکی ایسی. بیٹے رونے لگتے ہیں. یہ بات ہے شاہ اول کی, انقلاب سے پہلے جو شاہ تھا اس کے بھی باپ کی. بیٹے کہتے ہیں کہ اصل میں اس شاہ نے قانون پاس کیا تھا کہ کوئی خاتون حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نہیں آ سکتی. جیسے گھر سے باہر آنا ہے بے حجاب باہر آنا ہے, ضروری ہے. اور اگر حجاب کے ساتھ کوئی باہر آ گئی تو سزا کیا ہے. سزا شرع سننا آسان ہے, لیکن ایک غیرت مند خاتون کے لیے مر جانا مشکل ہے اس سزا کے مقابلے میں. کا سزا یہ ہے کہ اگر حجاب کے ساتھ آئی ہے تو اس کی چادر چھینی جائے گی, اسے بے حجاب کیا جائے گا بھرے بازار میں. جتنے مرد ہیں سب سے شیک ہینڈ کرنا پڑے گا اسے, حتیٰ گلے ملنا پڑے گا اسے. اب جب سے یہ قانون پاس ہوا, اگر اتنا سخت قانون ہو جائے اور اتنے مسائل ہو جائیں تو کہیں شریعت میں بھی ریلیکسیشن ہو جاتا ہے, شریعت بھی چھوٹ دیتی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ہماری ماں نے کہا کہ شریعت تو چھوٹ دیتی ہے, یہ تو نہیں کہتی کہ زبردستی گھر سے باہر نکلو. اگر قانون ایسا ہے, میں فقط اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر اور اپنے مولا کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر پابندی لگاتی ہوں کہ جب تک یہ قانون نہیں بدلے گا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. اور پھر کہا کہ 7 سال ہو گئے, 7. ہماری ماں نے 7 سال گھر میں گزار دی, کسی تقریب میں شرکت نہیں, کسی میت میں شرکت نہیں, کسی شادی میں شرکت نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس میں ریلیکسیشن ہے, ہو سکتا ہے مجھے آپ اس پر عمل نہ کر پائیں, اس میں شریعت نے چھوٹ دی ہے, لیکن کہا کہ میں دوسروں کو ایسے خوش نہیں کر سکتی کہ میری بیوی فاطمہ زہرا مجھ سے ناراض ہو جائے, میں یہ نہیں کر سکتی. امام کہتے ہیں جو میرا اتنا خیال رکھے حجاب کی خاطر, اس کی نماز جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا. تو حجاب کے حوالے سے اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو اطمینان رکھیے آخرت میں تو اس کا اجر ہے, امام زمانہ کی خدمت میں تو اس کا اجر ہے. یہ واقعہ فقط اس لیے بیان کیا کہ کچھ ہمت مل سکے ان خواتین کو جو واقعی ڈٹی ہوئی. الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ ایسی خواتین ہیں کہ جو جہاد کر رہی ہیں, اور یہاں پر بھی ہیں. اور مردوں کے لیے بھی ثواب ہے. گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں, اسلام میں تو دوہرا ثواب ہے. اگر گھر میں خواتین حجاب کے لیے تیار نہیں ہیں, کبھی ڈانٹ کے ذریعے سے, کبھی پیار کے ذریعے سے, کبھی سمجھا کر, کبھی حدیث سنا کر, کبھی مسئلہ بتا کر, اگر آپ نے حجاب کروایا ہے تو جو ثواب خواتین کے لیے ہے وہی ثواب مردوں کے لیے. لہٰذا یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اگر اس طرح سے ہو جائے تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور معاشرہ بالکل اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اب ایک فہرست آپ کی خدمت میں جلدی جلدی گزارش کر دوں ان افراد کی جنہیں ہم بسا اوقات محرم سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ نامحرم ہے, یعنی ان سے بالکل پراپر حجاب کرنا ضروری ہے. وہ فہرست کیا ہے؟ بہنوئی, نامحرم ہے. دیکھیے نامحرم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں, اسلام لاجیکل مذہب ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کام کرنے کی اجازت نہیں, خواتین گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, حجاب کر کے جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق نکلیں, کوئی حرج نہیں اس میں. بات کرنے کی اجازت ہے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے بغیر لذت کے. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بات کرنا چھوڑ دیں, آپ باقی سارے تعلقات توڑ لیں, نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. ہاں, اگر نامحرم ہے تو بات کرنے کی اجازت ہے, پھر شیک ہینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, پھر دعوتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے اگر نامحرم ہے. تو بہنوئی نامحرم, خالو
پھپھا، مومانی، چچی، یہ میں دونوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یعنی مردوں کے لیے مومانی اور چچی نامحرم ہے۔ منہ بولے ماں باپ، منہ بولے ماں باپ بہت سے ہوتے ہیں، پڑوسی والی بھی منہ بولی ماں ہے، اور جناب جو پرانے پڑوسی تھے اس میں سے کوئی منہ بولا باپ ہے، جو بھی ہے اس قسم کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے احترام اپنے مقام پر، لیکن نامحرم ہے۔ منہ بولے بھائی بہن، جو آج کل کالجز میں یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں بہت سارے، مجھے نہیں معلوم، جب بھی میں جملہ کہتا ہوں بہت سارے لوگ چہرے بتا دیتے ہیں کہ سب کیا کہانی چل رہی ہے۔ خیر، گود لی ہوئی اولاد، ایڈوپٹڈ چائلڈ، نامحرم، یعنی اگر وہ ایڈوپٹڈ چائلڈ ہے، وہ لڑکی ہے تو ماں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن باپ کے لیے نامحرم ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو باپ کے لیے ٹھیک ہے، ماں کے لیے نامحرم ہے۔ دیور، دیور نامحرم، جیٹھ نامحرم، بھابھی، سالی، کزن، کزن میں کیا کیا آ جائے گا؟ چچا زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد بھائی بہن، یہ سب نامحرم۔ منہ بولی خالہ وغیرہ، یہ جتنے ہیں سب، یہ سب کے سب، چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوں، چاہے ایک گھر میں رہتے ہوں، میں نے عرض کیا بات کرنے کی پابندی نہیں ہے لیکن حجاب پراپر ہونا چاہیے۔ اگر نامحرم کوئی سامنے، حجاب پراپر ہونا چاہیے۔ کیا ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، حجاب پراپر ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں، اسلام ان چیزوں کی پابندی نہیں لگاتا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں محرم سمجھ لیا جائے اور محرم سمجھتے ہوئے باہر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے، اور ایک طریقہ ہے اس کا، طریقہ یہ ہے کہ جب بھی افطار کے موقع پہ بیٹھیے، نماز شب کے موقع پر، واجب نماز کے بعد، اگر مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی، معاشرہ اجازت نہیں دے رہا، گھر اجازت نہیں دے رہا، یا میرا اپنا نفس اجازت نہیں دے رہا، تو اللہ نے ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ ابھی زمانے کے امام زندہ ہیں، ان سے ہم کیوں مدد طلب نہیں کرتے؟ جب دنیا کی ہر چیز میں مدد طلب کرتے تو ان سے مدد طلب کیجیے کہ مولا چاہتا ہوں کہ آپ کے دین پر عمل کروں، آپ مدد کیجیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ راستہ فراہم نہ کرے؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو خدا کی جانب ایک قدم آگے بڑھتا ہے، خدا 10 قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ مدد نہ کرے؟ انشاءاللہ اہل بیت سے توسل کے لیے ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ شرح دعا افتتاح میں ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی، والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جو طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ معاف کرنے والا بھی ہے۔ والحمدللہ علی طول عناتہ فی غضبہ، حمد ہے اس خدا کی کہ اگر غضبناک بھی ہوتا ہے تو جلدی سزا نہیں دیتا، تاخیر کر دیتا ہے۔ وہو قادر علی ما یرید، وہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ لیکن خداوند متعال کی رحمت اسی قسم کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے، فقط ایک۔ یہ جو ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، یہ اس ایک رحمت کے صدقے میں ہے، ایک حصے کے صدقے میں۔ جتنی محبت ہے دنیا میں، جتنی رحمت ہے دنیا میں، وہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ پھر آگے کی روایت ہے کہ جو باقی 99 حصے ہیں، جب قیامت کا میدان ہوگا، خدا اس ایک حصے کو 99 حصوں کے ساتھ ملائے گا اور گناہگاروں پر پھیلا دے گا، اور اس کے بعد ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ تو رحمت پروردگار وسیع۔ امام علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں سے کچھ عقائد کی بات شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ خالق الخلق، حمد اس خدا کی جو مخلوقات کا خلق کرنے والا ہے، باسط الرزق، رزق کا پھیلانے والا ہے۔ رزق کا پھیلانے والا خدا ہے، لیکن کام خود کرنا ہے، محنت خود کرنی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، روزگار کماؤ، محنت کرو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ محنت کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہاں اتنا یاد رکھنا، جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ تو باسط الرزق، خدا رزق پھیلانے والا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو نمودار کرنے والا ہے۔ ذی الجلال والاکرام، بہت بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ والفضل والانعام، انعام دینے والا اور فضل والا ہے۔ الذی، اب یہ جملہ اس پہ توجہ کیجیے گا، الذی بعد فلا یرا فقرب وشہد النجوى، جو اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا
اور اتنا قریب ہے کہ رازوں کو بھی جانتا ہے. استاد شہید مطہری یہاں پر اپنی کتاب عدل الہی میں ایک بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں. اب چونکہ بہت سارے ینگسٹرز ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, آپ کی ذہانتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے تھوڑا سا دقت کیجیے گا اس پر. دیکھیے سادہ سا اصول ہے کہ جتنا آپ کا مجھ سے فاصلہ ہے اتنا میرا آپ سے فاصلہ ہے. یعنی اگر قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے, مثال کے طور پر آپ مجھ سے اگر 10 فٹ دور بیٹھے ہیں تو میں بھی آپ سے 10 فٹ دور بیٹھا ہوں, فاصلہ ہم دونوں کا برابر ہے. لیکن خدا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. خدا کچھ لوگوں کے بہت قریب ہے لیکن وہ لوگ خدا سے دور ہیں. بلکہ جملہ بدل دو, خدا اپنی تمام مخلوقات کے قریب ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری مخلوقات خدا کے بھی قریب ہوں, بلکہ کچھ قریب ہیں کچھ دور ہیں. یہ کیسے, ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آپ غور فرمائیے, جب بھی خدا کے دور ہونے کی بات ہوتی ہے تو مخلوقات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ اتنا دور ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور جب بھی خدا کے قریب ہونے کی بات ہوتی ہے تو خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اتنا قریب ہے کہ وہ تمہاری سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا تو ہم سب کے قریب ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم سب بھی خدا کے قریب ہوں. ہو سکتا ہے ہم خدا سے دور. ہاں, ایک شب معراج اتنا قریب ہوا کہ اعلان کیا کہ دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ایک ماشاءاللہ بہت مومنین تشریف فرمائے, ایک بلند آواز سے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو خدا تو سب کے قریب ہے لیکن اس کی ایک مخلوق اتنی قریب ہوئی شب معراج کہ اعلان کیا گیا دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ, اتنے قریب ہو گئے حضور. اور ایک بندہ شب ہجرت اتنا قریب ہوا کہ اعلان کرتا ہے کہ آج بستر رسالت پر جیسی نیند میسر ہوئی ہے ویسی زندگی بھر میسر نہیں ہوئی تھی. تو اپنے آپ کو, مجھے اور آپ کو چاہیے خدا سے قریب کیجیے. خدا ہمارے قریب ہے, ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے. لہذا امام علیہ السلام یہاں ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ الذی بعد فلا یرا, وہ دور ایسا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن قریب ایسا ہے کہ ہمارے راز بھی جانتا ہے. علامہ امینی ایک جملہ کہا کرتے تھے, صاحب الغدیر, کہتے تھے کہ قیامت کے دن, ابھی صاحب الغدیر کاش ان کا تعارف میں کروا سکتا تو اس جملے کی قیمت سمجھ میں آتی, اس لیے کہ مولا علی کی امامت اور ولایت کو ثابت کرنے کے لیے پوری شیعہ ہسٹری میں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی جو انہوں نے لکھی ہے. اور ان کا اجر مولا نے یہ دیا کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھا ان کے بیٹے نے کہ جنت ہے اور حوض کوثر پر مولا ہے اور مولا سیراب کر رہے ہیں سب کو, اور ایک لائن بنی ہوئی ہے, ایک ایک مولا کے چاہنے والے آ رہے ہیں اور مولا سے سیراب ہو رہے ہیں. مولا ایک کوزہ آب بھرتے ہیں حوض کوثر سے, الذی لا ظمأ بعدہ, دعائے نطبہ کا جملہ, وہ حوض کوثر کہ اگر ایک جام پی لیا جائے تو اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوتی, اس سے مولا سیراب کر رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا بھی لگے ہیں اسی لائن میں, علامہ امینی اسی لائن میں آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے. جہاں علامہ امینی کی باری آتی ہے, مولا نے جس کوزے سے پانی پلا رہے تھے اس کوزے کو ایک طرف رکھا, اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کو بھرا اور کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے براہ راست پانی پی. یہ علامہ امینی دعائے نطبہ کا جملہ ہے نا, بکأسہ و بیدہ, حوض کوثر میں جو مولا سیراب کریں گے کچھ کو برتن میں کریں گے کچھ کو اپنے ہاتھوں سے کریں گے. یہ علامہ امینی کہتے ہیں جب انہوں نے بہترین کتاب لکھی مولا علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے, کہا کرتے تھے قیامت کے دن میں دشمنان علی کا گریبان پکڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری ساری زندگی اس بات میں نکلوا دی کہ میں مولا علی کی امامت کو ثابت کرتا پھروں. کاش اگر یہ پہلے سے امامت کو مانتے ہوتے تو میں علی کے وہ فضائل اور وہ معارف بیان کرتا کہ زمین و آسمان اس کو سن کر ہل جاتے ہیں. میری زندگی اس میں لگ گئی کہ میں علی کی امامت کو پہلے ثابت کروں. یہ وہ معارف ہیں جو اہل بیت اطہار نے مجھ اور آپ کو عطا کیے ہیں, جو دنیا کے پاس نہیں ہے. قدر کیجیے اس کی. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن امام علیہ السلام کتنی بڑی باتیں سمجھاتے ہیں. اس کے بعد امام
ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادل، حمد اس خدا کی کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں، ولا شبیہ یشاکل، اس کا کوئی ہم شکل نہیں، ولا ظہیر یعاضد، اتنا طاقتور ہے کہ اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، قہر بعزتہ الاعزہ، اتنا عزت والا ہے کہ دنیا کے سارے عزت والے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو دنیا میں عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، عزت چاہیے اللہ کے پاس سے ملے گی۔ وتواضع لعظمتہ العظماء، اور وہ خدا اتنا طاقتور ہے کہ سارے اکڑنے والے بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے دو طرح ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ سارے اکڑنے والے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے عظیم لوگ وہ بھی خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو خدا کے سامنے جھک جائے پھر دنیا کی کسی طاقت سے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت ابتدا میں ایران بہت پریشر میں تھا، اس لیے کہ ابدان چلا گیا تھا عراق کے ہاتھ میں، خرم شہر چلا گیا تھا، یعنی ایران کے شہر سے عراق نے قبضہ کر لیا تھا، اور عراقی فوجیں اہواز تک پہنچ چکی تھیں۔ اہواز فوجی رسد کے لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، لہذا اسے اگر عراقی فوج لے لیتی تو ایران کو بہت بڑا دھچکا لگتا۔ امام خمینی تہران میں بیٹھ کے جب جنگ کو مانیٹر کیا کرتے تھے تو ان کے سیکرٹری تھے آغا توسلی، جو ساری رپورٹ امام خمینی کو دیا کرتے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہواز کے گورنر کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا کہ امام خمینی سے کہو کچھ کیجیے، اہواز جا رہا ہے۔ آغا توسلی بہت پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں فوراً بھاگا امام خمینی کے پاس، دیکھا نماز کا وقت تھا اور امام خمینی اقامت دے رہے تھے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل۔ میں نے درمیان میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ قبلہ آواز جا رہا ہے، بہت پریشانی ہے، کچھ کیجیے۔ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں گورنر کو کہہ دو جنگ ہے، فتح اور شکست اس کا حصہ ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اللہ پر ایمان ہے اس کے بعد کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو امام دعا اختتام میں کہتے ہیں وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاء، بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو خدا ایسا ہے۔ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ، وہ اپنی قدرت سے جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب دعا کے جو حصے شروع ہو رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا دعا ایک ٹون میں نہیں ہے، اس کے ٹون بدلتے رہتے ہیں۔ تو کبھی ہم جب خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھرڈ فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ خدا ایسا ہے کہ اس کی ایسی حمد ہے۔ پھر ہم کبھی کبھی خدا سے بات کرنے لگتے ہیں، تھرڈ سے سیکنڈ فارم میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اور پھر کبھی ہم خدا کو چھوڑ کے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں امام اپنے آپ سے باتیں شروع ہو جاتے ہیں، یہ ٹون بدل گیا دعا کا۔ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، حمد ہے اس خدا کی کہ جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِي، اور وہ تو میری ساری برائیاں چھپاتا رہتا ہے لیکن میں گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہوں۔ وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي، وہ تو مجھ پر نعمتیں نازل کرتا ہے لیکن میں کسی نعمت کا اسے بدلہ عطا نہیں کرتا، اس کی عوض کچھ نہیں کرتا میں۔ فَكَمْ مِن مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي، تو بس کتنی ہی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی۔ وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي، کتنی ہی سخت بلائیں تھیں اللہ نے نجات عطا کر دی مجھے۔ وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، کتنی ہی حیرت انگیز خوشیاں تھیں جو اللہ نے دکھائیں۔ کبھی کبھار انسان کو ایسی خوشی اللہ دکھاتا ہے سوچا بھی نہیں ہوتا، امام اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں کتنی تعجب خیز خوشیاں تھیں تو نے مجھے دکھا دی۔ وَأَذْكُرُهُ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا، بس اس بات پر میں تیری حمد کرتا ہوں۔ وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، اور تیری تسبیح کو بجا لاتا ہوں۔ الحمدللہ لا يُفْتَقُ حِجَابُهُ، حمد اس خدا کی کہ جس کا پردہ چاک نہیں کیا جا سکتا، اس کا پردہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بس یہاں روک کر ایک جملہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
اور جس کے پاس وسیلے ہوں اس کے لیے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر، اور ابو بصیر کا ایک دوست ہے جو چوریاں کیا کرتا تھا لیکن تھا امام کا ماننے والا۔ ایک دن امام سے کہتا ہے ابو بصیر سے کہ ذرا اپنے امام کو یہ کہہ دینا کہ میں چوریاں تو کرتا ہوں لیکن میرا نفس مجھے ملامت کرتا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کئی خاص طور پر جوان مجھ سے کہتے ہیں، ورنہ رات کو جب سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کل گناہ نہیں کروں گا، کل غلط چیز نہیں دیکھوں گا، کل غلط سائٹ پر نہیں جاؤں گا، کل نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کروں گا، لیکن جب وہ شیطان کا موقع آتا ہے پھر وہ غلط کام ہو جاتا ہے۔ تو دوست کہتا ہے ابو بصیر سے جا کے اپنے امام سے کہنا کہ میں نہیں کرنا چاہتا تو مولا میرے لیے کچھ کیجیے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں حج پر گیا، حج پر میری امام سے ملاقات ہوئی، اور حج میں خود حج کے آداب میں سے کہ حج کا اختتام زیارت اہل بیت پر کرو، اسی لیے حج کے آداب میں سے ہے کہ اب یہاں پر جو حکومتی مسائل ہیں اس کی بنیاد پر پہلے مدینہ جانا پڑتا ہے بسا اوقات اور پھر مکہ جاتے ہیں، لیکن حج کے آداب میں سے ہے کہ مکے جاؤ اور پھر اپنے سفر کا اختتام مدینے جا کر کرو، وہاں جاؤ وہاں اہل بیت کی زیارت کرو، اس کے بعد اپنے گھر لوٹو۔ تو کہتے ہیں میں امام کے پاس پہنچا امام کی زیارت کے لیے، اور میں نے کہا کہ مولا میرا ایک دوست ہے وہ نہیں کرنا چاہتا برے کام لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں، آپ کچھ کیجیے اس کے لیے۔ امام کہتے ہیں ایسا کر اس دوست کو یہ پیغام سنا دینا کہ اگر وہ میری خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دے تو میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت لیتا، میں اسے جنت دوں گا۔ ابو بصیر واپس جاتے ہیں، اس دوست کو پیغام پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے، بس ایک جملہ سننا تھا، زندگی بدل جاتی ہے اس کی، حتیٰ ایسی زندگی بدلی کہ کچھ دنوں بعد جب وہ بصیر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو دق الباب کیا تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، فقط اپنا چہرہ باہر نکالتا ہے، کہتا ہے اے ابو بصیر میں نے سارا لوگوں کا حق انہیں واپس لوٹا دیا، اور جن لوگوں کا نہیں معلوم تھا میں نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں، حتیٰ اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں، تو تم میرے لیے کہیں سے لباس کا انتظام کرو۔ سچی توبہ یہ ہے، جب پلٹے تو پھر اس انداز سے پلٹے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے لباس کا انتظام کیا، اور ایک دو دن میں اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ بس جیسے مرنے کے قریب ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ تھا، اچانک اسے غشی آ جاتی ہے، ایسے لگا جیسے بس یہ مرنے والا ہے بلکہ مر گیا۔ غشی میں ایک لمحے کے لیے بیدار ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، ابو بصیر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے ابو بصیر اپنے امام کو کہہ دینا مولا آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، مولا آپ نے مجھے دے دی جنت۔ یہ وہ آئمہ ہے جس کے پاس کربلا ہو، جس کے پاس نجف ہو، وہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں امام حسین کے نام پر۔ آج چونکہ مجلس 5 منٹ دیر شروع ہوئی تھی لہٰذا میرے پاس 2 منٹ باقی ہیں ابھی۔ ایک عالم دین ہے، ان کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ عالم وصیت کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا میں دفن کرنا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے علماء تو نجف میں دفن ہیں، آپ کربلا کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ کیا میں تمہیں اپنے استاد کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد سے مسجد سہلا جایا کرتے تھے، مسجد سہلا کے بارے میں روایت ہے کہ جو 40 ہفتے مسلسل مسجد سہلا جاتا ہے اسے زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ مسجد سہلا جاتے ہیں، کیا آپ کو امام کی زیارت عطا ہوئی؟ کہا نہیں، میں 40 ہفتے تک نہیں جا سکا تھا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا تھا کہ مخصوصی آ جاتی تھی تو میں کربلا چلا جاتا تھا۔ کہا کربلا کیوں جاتے تھے؟ کہا وجہ یہ ہے، کربلا اس لیے جاتا تھا کہ دیکھو جب میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ بھی عالم تھا، جب انتقال ہوا ہے تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ گویا قبر ہے، قبر کی پہلی رات اور فرشتے حساب کے لیے آئے ہوئے ہیں، کربلا میں دفن ہے یہ ان کے والد، حساب کے لیے آئے ہوئے فرشتے، تمہاری کون سی نیکی ہیں؟ کہا یہ میری ساری نمازیں۔ کہا بیکار ہے، نماز تم نے پڑھی تھی لیکن دل میں توجہ نہیں ہوتی تھی، نمازیں نہیں چلیں گی۔ اچھا روزے میں بھی توجہ نہیں ہوتی تھی، حج بھی ضائع ہو گیا، اتنا خمس دیا ضائع ہو گیا۔ میں ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہا، مجھے مس انٹرپریٹ نہیں کیجیے گا،
یعنی یہ ساری چیزیں نہ ہو جب تک تو شفاعت اہل بیت نصیب نہیں ہوتی. لیکن اصل مرکزی نقطہ کہاں ہے وہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک ایک کر کے سب ضائع ہوتا گیا, آخر میں ایک عزاداری رہ گئی. وہ جو میں نے امام حسین کے لیے مجلسیں پڑھی تھی, یا آپ کے لیے جملہ کہہ دو, امام حسین کے لیے مجلسیں سنی تھی, شرکت کی تھی, کبھی امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا تھا, نیاز میں ڈونیشن دیا تھا, جو کچھ امام حسین کے لیے کیا تھا, آخر میں یہ رہ گیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ قبول ہے تمہارا. میں بہت حیران ہوتا ہوں. میں فرشتوں سے کہتا ہوں بھائی جیسے میری نمازیں تھی ویسی میری عزاداری تھی, اس میں کوئی خاص ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اسپیشل توجہ کے ساتھ انجام دیا تھا, نہیں ویسے ہی تھا, تو وہ رد کر دی, یہ کیوں قبول کر لی؟ فرشتے ڈانٹ کر کہتے ہیں دیکھو باقی جتنی عبادتیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے, ہم دل کے پابند ہیں, اس کے مطابق جزا دیتے ہیں, لیکن جو حسین کی خاطر عبادت ہے اس میں دل میں نہیں دیکھا جاتا. اگر تمہارا ظاہر میں عمل ٹھیک ہے ہم عمل کو دیکھ کر جزا دے دیا کرتے ہیں, عمل ٹھیک ہے بس جزا دے دیتے, جاؤ حسین کی خاطر لے کے جاؤ. اے امام زمان, نہیں معلوم آپ کہاں ہیں اس وقت دنیا میں, اپنے بابا کے ٹوٹے ہوئے مزار سامرہ میں, وہاں اپنے بابا کا نوحہ پڑھ رہے ہیں, مشہد مقدس میں مولا رضا کے حرم میں, یا جنت البقیع میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے. میں التماس کروں گا مولا ایک لمحے کے لیے یہاں تشریف لائیے گا, آپ کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی. اور مولا کیسے آتے ہیں کسی مجلس میں؟ مولا ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا حج کے موقع پر, میں نے دیکھا میرے آگے آگے امام طواف کر رہے ہیں, میں فوراً امام کے قدموں میں پہنچا, میں نے کہا مولا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی زیارت کروائی. امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں, مینا میں ہم دوبارہ تمہیں زیارت کروائیں گے. میں بڑا مشتاق تھا, مینا میں پہنچا, میں نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ امام کہاں ہیں, لیکن امام مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. ہماری خیمے میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر آقا ابوالفضل عباس کے مصاحب پڑھ رہا تھا. میں کسی خام سے اٹھا اور خیمے سے باہر آنا چاہتا تھا. ابھی میں خیمے کے دروازے پر پہنچا کہ میں نے دیکھا کہ میرے زمانے کا امام دروازے کے باہر کھڑا ہے اور اپنے جد آقا ابوالفضل عباس کے مصاحب پر رو رہا ہے. میں امام کی خدمت میں بھاگنا چاہتا تھا, امام نے مجھے روک دیا, کہا رک جاؤ مصاحب سنو. اے آقا آپ پر قربان ہو جاؤ, یہ آقا وہ ہے کہ جب پانی بھرا ہے اور آقا عباس چلے ہیں, دایا بازو قلم ہوا, بھایا بازو قلم ہوا, عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا اور ایک مرتبہ عباس کے ہونٹ ہلے. کہتے ہیں اے بار الہ, عباس کی ایک تمنا ہے کسی طرح یہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ جائے. کہ ایک تیر آیا, مشق سکینہ پر لگا, سارا پانی بہ گیا. اب عباس کے ہونٹ دوبارہ ہلے, کہا بار الہ تو نے میری دعا قبول نہیں کی, تیری مصلحت ہے, لیکن اب میری دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو اب میری لاش بھی حسین کے خیمے تک نہ جائے. آواز قدرت شاہد آئی ہوا ہے عباس, ہم نے تیری پہلی دعا بھی رد نہیں کی, ہم نے اس دعا کے صدقے میں تجھے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در پر آ کے مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی. آخری جملہ کہوں گا. عباس نے کہا مولا میرا آخری سلام. حسین چلے عباس کے لاشے پر, اور اب جو عباس کے لاشے پر چلے حسین نے عباس کو دیکھا, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے عباس کی. حسین نے سارا وہ منظر یاد کیا, دل میں سوچا عباس ایک دن تھا تم پیدا ہوئے تھے, تم ہماری گود میں آئے تھے, تم نے ہمیں دیکھ کر آنکھیں کھولی تھی. عباس تم بڑے ہوئے, میری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے. عباس تم جوان ہوئے, اپنے بھائی کا سہارا تھے. عباس آج بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو. حسین سے یہ کہا تو نہ گیا, فقط ایک جملہ کہا الان ان کا سر ظاہری. عباس تیرے جانے نے حسین کی کمر کو توڑ.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. رب العزت ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. آقا ابوالفضل عباس باب الحوائج کا صدقہ ہم سب اپنی خالی جھولیاں پھیلا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا ابوالفضل عباس کے صدقے میں ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ ان گناہگار آنکھوں کو جس میں حسین کے نام پر عباس کے نام پر آنسو موجود ہیں اپنے آقا اور مولا کی زیارت ہم سب کو عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ امام زمانہ کے قلب مطہر کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اے مولا و آقا جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے مزارات کی سامرہ کے ٹوٹے ہوئے گنبد کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما. اگر یہ ظالمین قابل ہدایت نہیں ہے تو جلد سے جلد نیست و نابود فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو روزوں اور تلاوت قرآن کو قبول فرما. اس مہینے میں ہم سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.